محمد صلوات بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ہم ذات توحید کے بعد اگر کسی ذات کو سمجھتے ہیں تو اس ذات کا نام ہے مصطفیٰ. نہ ہماری کسی سے ذاتی دوستی ہے نہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی ہے. جو مصطفیٰ سے پیار کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں, جو مصطفیٰ سے دشمنی رکھے ہم اس پہ بے شمار کرتے ہیں. توجہ ہے یعنی آپ صاحبان, یعنی ہمارے مذہب کی مرکزی شخصیت کا نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مصطفیٰ کتنے عظیم ہیں. مصطفیٰ اتنے عظیم ہیں کہ ان کو درمیان میں نہ لایا جائے تو اطاعت خدا نہیں ہوتی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میں عظمت مصطفیٰ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. کتنے عظیم ہے مصطفیٰ. بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا سایہ ہی نہیں تھا. ہے نا توجہ آپ سے. مصطفیٰ اتنے عظیم تھے کہ ان کا سایہ ہی نہیں تھا. یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ ہم جیسا ہے, میں نے سب سے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح کہ مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں تھا. یہ تو بتائیے کہ مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں تھا. تو جو علماء نے جواب دیا وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں, فخر الدین راضی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ ہے کیوں نہیں تھا مصطفیٰ کا سایہ. اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کا سایہ ہوتا, صبح کو سورج طلوع کرتا تو مصطفیٰ کی دو حالتیں ہوتی. یا مصطفیٰ جاتے مشرق کی طرف یا جاتے مغرب کی طرف. اگر جاتے مشرق کی طرف دو صورتیں ہیں نا, یا مشرق کی طرف سورج طلوع ہوا نبی گئے مشرق کی طرف, اور یا یہ ہے کہ نبی گئے مغرب کی طرف. اب دونوں حالتوں میں اگر مشرق کی طرف نبی جاتے تو نبی کا سایہ نبی کے پیچھے ہوتا, اگر مغرب کی طرف جاتے تو نبی کا سایہ نبی کے آگے ہوتا. تو اللہ نے سایہ کیوں نہ دیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر نبی صبح کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد جاتے مغرب کی طرف تو نبی کا سایہ نبی کے آگے ہوتا. اللہ نے سایہ اس لیے نہ دیا کہ اللہ برداشت ہی نہیں کرتا تھا کہ میرے حبیب کے آگے اس کا اپنا سایہ ہو. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے. اللہ برداشت ہی نہیں کرتا تھا کہ نبی کے آگے نبی کا اپنا سایہ ہو. تو جو اللہ برداشت نہیں کرتا کہ نبی کے آگے نبی کا اپنا سایہ ہو, وہ کیسے برداشت کرے گا کہ نبی کے آگے مکے کا کوئی بدو کھڑا ہو جائے گا. کی خشک بحثوں سے کہاں نکال کے میں آپ کو لے آیا, اور آپ توجہ فرمائیں گے تو چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا. اگر نبی مشرق کی طرف جاتے, اگر نبی مشرق کی طرف جاتے, توجہ ہے نا آپ صاحبان کی, آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو میں بات اگلی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اگر نبی مشرق کی طرف جاتے تو نبی کا سایہ نبی کے پیچھے ہوتا. اگر نبی صبح اٹھتے سورج طلوع کرتا, نبی جاتے مشرق کی طرف تو نبی کا سایہ نبی کے پیچھے ہوتا. اللہ برداشت ہی نہیں کرتا تھا. کیا؟ اس لیے کہ جب نبی چلتے تھے تو تنہا نہیں ہوتے تھے, بلکہ نبی کے پیارے, نبی کے چہیتے, نبی کے فرما بردار, نبی کے صحابہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اللہ نے سایہ اس لیے نہ دیا کہ اگر نبی مشرق کی طرف جاتے نبی کا سایہ نبی کے پیچھے ہوتا, پیچھے صحابہ ہوتے, ان کے قدم نبی کے سائے پہ آتے. اللہ برداشت ہی نہیں کرتا تھا کہ میرے نبی
نبی میرے حبیب کے سائے پہ اس کے صحابہ کے قدم آئے، اس کے صحابہ کے قدم آئے، تو آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے فرق کا پتہ نہیں چلا کہ جن کے قدم اللہ نبی کے سائے پہ برداشت نہ کرے ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور جن کے قدم مہر نبوت پہ آ جائے ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ کر لیتا ہوں آپ کی خدمت میں، ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے۔ عظمت مصطفیٰ کو سمجھیے، عظمت مصطفیٰ دیکھیے۔ شیعہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے مصطفیٰ نبی کسے، شیعہ جو ہیں وہ نبی کسے سمجھتے ہیں، کس کو مصطفیٰ سمجھتے ہیں؟ بہت بڑے صحابی، صلوات پڑھ لیجیے گا۔ میں یقیناً مجالس تو پڑھوں گا لیکن آپ کو ساتھ لے کے پڑھوں گا، یہ ساری میں نے نہیں پڑھنی۔ وہ ہمارے پرانے خطیب کہا کرتے تھے دو بندے مجلس کو بڑا خراب کرتے ہیں، ایک وہ بندہ کہ جو سمجھتا نہیں اور داد دیتا ہے، اور ایک سمجھ رہا ہو اور داد